فیض احمد فیض اپنی پہلی غزل کے پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ اس غزل میں شاعر نے ایک عجب فلسفہ بیان کیا ہے۔ لوگوں کو جب تکلیف ہوتی ہے، زخم پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ زخم بھر جائے تاکہ تکلیفیں دور ہو جائیں۔ چوٹ لگتی ہے تو تکلیف کا مزہ تو چکھنا ہی پڑتا ہے، آج چاہے نہ چاہے تکلیف تو ہونی ہے، کیونکہ یہ زخم سے جڑی ہوئی ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں ایک عجب فلسفہ انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، تمہاری یاد ایک زخم بن کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ یہ زخم لگتا ہے تو صرف عاشقوں کے دل پر لگتا ہے۔ تمہاری یاد کے یار سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں تو ہمیں گوارا نہیں رہتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری یادوں کے زخم بھر جائیں، ہم چاہتے ہیں یہ تازہ رہیں۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، ہم تمہیں دوبارہ یاد کرتے ہیں تاکہ دوبارہ تمہاری یاد آئے اور دل کو زخمی کر کے دوبارہ چلی جائے، دوبارہ تکلیف اپنی انتہا کو پہنچے۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ شاعر نے گویا یہاں پر زبان حال سے یہ جواب دے دیا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ یار کی یادوں کے زخم کو تازہ رکھنے میں ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں اصل میں فائدہ یہ ہے کہ جب یار کی یاد میں کوئی زخم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی کرد پہنچتا ہے، کوئی درد پہنچتا ہے، تو اس میں بھی ایک لطف نظر آتا ہے، اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے۔ ہوتا یہ کہ جب اس کی یادوں کے زخم بھرنے لگتے ہیں تو اس کی یادوں کی وجہ سے آنے والی تکلیف بھی ہم بھولنے لگتے ہیں، ہم لذتوں سے محروم ہونے لگتے ہیں۔ تو جب اس کیفیت کو میں پہنچتا ہوں تو میں دوبارہ یار کو یاد کرتا ہوں تاکہ اس کی یاد دوبارہ آئے، دوبارہ دل کو زخمی کرے، مصیبت اور تکلیف کی شدت دوبارہ میرے دل پر وارد ہو، اور جب تکلیف اپنی انتہا کو پہنچے تو یار کے نظارے میں گم ہو کر، اس کے خیالوں میں گم ہو کر دوبارہ میں وہ لذت پالوں جو مجھے زندگی کی اور دنیا کی کسی چیز میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے اس کی یادوں کے زخم کو تازہ کر کے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ان زخموں سے بھی محبت ہے جو تمہاری یاد میں ہمیں لگے، ہمیں وہ سکون پسند نہیں جو یار کے تصور کے علاوہ ہو۔ وہ زندگی اچھی کہ جس میں یار کی دی ہوئی تکلیف شامل ہو۔ اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں۔ حدیث یار کا مطلب ہے یار کا تذکرہ، یار کی باتیں، یار کے حسن و جمال کی باتیں، اس کی یادوں کی باتیں۔ حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں۔ حریم کہتے ہیں چار دیواری کو، جیسے کہا جاتا ہے حریم کعبہ، کعبۃ اللہ کی چار دیواری۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اس شعر میں انہوں نے اپنی فیلنگز کو، اپنے احساس و جذبات کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ جب کبھی یار کا تذکرہ میرے سامنے کیا جاتا ہے، جب کبھی اس کے لب و رخسار کی باتیں میرے سامنے کی جاتی ہیں، اور اس کی زلفوں کا تذکرہ جب کبھی میرے سامنے چھیڑا جاتا ہے، حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں، جب کبھی اس کی باتیں ہوتی ہیں، جب کبھی اس کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ ہر حریم میں گیسو سنور رہے ہیں، ہر چار دیواری میں کوئی ہے جو اپنے یار سے ملنے کے لیے اپنے گیسو سنوار رہا ہے، اپنے آپ کو مزین کر رہا ہے، آراستہ کر رہا ہے تاکہ یار کی بارگاہ کے آداب کا خیال کیا جا سکے۔ تو کہتے ہیں مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا ہے، مجھے یار کا تصور، اس کا پیکر میرے سامنے آ جاتا ہے کہ گویا موت کی محبت کی کیفیت میں ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ یار کی آداب، بارگاہ کے آداب کو خاطر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہر کوئی
کسی نہ کسی چار دیواری میں موجود ہے اور اپنے یار سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے. حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں. بس ہر طرف محبت کا ہی ماحول نظر آتا ہے, ہر طرف عشق کی ہی فضا نظر آتی ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں. اور تیسرا شعر سننے لائق ہے. شاعر نے کہا کہ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے, ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں. یہ محرم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اجنبی جسے جانا ہی کوئی جانتا ہی نہ ہو, وہ اجنبی کہلاتا ہے, لیکن جو جانا پہچانا ہو اسے محرم کہتے ہیں. اب شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا, جس سے پردہ بھی نہیں ہے, جیسے کہ باپ, بھائی, بیٹا, پوتا, نواسا, یہ وہ رشتے, سگے چچا, سگے ماموں, وہ رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا. شوہر کو بھی محرم کہا جاتا ہے کہ اس سے پردہ نہیں ہوتا. اب نکاح ہو گیا تو پھر دوبارہ نکاح کیسے ہوگا, اس کو بھی محرم کہا جاتا ہے. تو یہاں پر محرم کا جو لفظ آیا ہے, محرم سے مراد جانا پہچانا شخص, کہ جو اجنبی نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں. تو اس سے تعلق صرف ذہنی تھوڑی ہے, ہر طرح کا تعلق تو اس سے وابستہ کر لیا ہے. ایک زمانہ ہو گزرا ہے کہ یار کی یادوں سے بہت دور جا چکے ہیں, یار کے در سے تعلق توڑے زمانہ گزر چکا ہے, لیکن آج بھی اس رابطے کی, اس تعلق کی, اس ربط کی کیفیت اور حالت یہ ہے اور معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یار کی گلی سے گزر ہوتا ہے تو ہر وہ شخص, چاہے وہ جانا پہچانا ہو یا نہ ہو, اجنبی بھی ہو تو وہ بھی محرم لگتا ہے, جانا پہچانا لگتا ہے. ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس کی دو وجوہات تشریح کرنے والوں نے ذکر کی ہے. ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے کبھی یہ یار کی گلی سے گزر رہے ہوں, یار چھت پر کھڑا ہو, ان کی نگاہ پڑ گئی ہوگی, لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور پٹائی لگا دی ہوگی, پتہ نہیں نہ جانے کس کس نے مارا ہوگا. تو آج بھی اس گلی سے گزرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بھی شاید جانا پہچانا چاہ رہا ہے, شاید اس نے بھی ایک دو ہاتھ لگائے تھے. ہر اجنبی ہمیں محرم ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں. ایک وجہ تو یہ لگتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر اجنبی اس لیے محرم دکھائی دیتا ہے, اصل میں ہے وہ اجنبی, لیکن چونکہ اس کی نسبت تیری گلی سے ہو گئی ہے اس لیے وہ اجنبی رہا نہیں, اب وہ بیگانہ رہا نہیں. اس لیے کہتے ہیں ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا, کہ کہا لوگوں نے کہ مجنو پاگل ہو گئے ہو, کتے کے پاؤں چوم رہے ہو. مجنو نے جواب دیا پاگل میں نہیں, پاگل تم ہو. کہا کیسے؟ کہنے لگا ارے یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر گیا تھا, چونکہ اس کتے کے پاؤں پہ لیلا کی گلی کی خاک لگی ہے, اس کتے کا کتا ہونا نہیں دیکھ رہا, لیلا کی گلی سے اس کا گزرنا دیکھ رہا ہوں. چونکہ درے لیلا کی خاک اس کتے کے پاؤں پہ, وہ پاؤں بھی قیمتی ہو گیا. تو کتے اگر لیلا کی گلی سے گزرے تو اتنی عظمت والے ہو جاتے ہیں, تو انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر اجنبی کیسے رہ سکتا ہے؟ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دے رہے ہیں, ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں. آج بھی تیری گلی سے جب ہمارا گزر ہوتا ہے تو تعلق کی کیفیت اور حالت یہ ہے, اور وہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ کوئی اجنبی بھی تیری گلی سے گزرے تو وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے, جانا پہچانا ہے. اسے ہم بیگانوں کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, کیونکہ اس کا تعلق کوچا ہے, یار سے جڑ چکا ہے, یار کی گلی سے جو گزر گیا. اور آگے کہتے ہیں کہ صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن. صبا کہتے ہیں ہوا کو. غربت نصیب سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن سے دور ہیں, پردیس میں اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب, وطن سے دور رہنے والے جب کبھی ہواؤں سے اپنے وطن کا ذکر کرتے ہیں, اپنے وطن کی باتیں کرتے ہیں, صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن, تو پتہ ہے تمہیں کیا ہوتا ہے؟
تو چشمے صبح میں آنسو بھرنے لگتے ہیں. ارے یہ جو شبنم گرتی ہے نا، یہ شبنم ایسی نہیں گرتی، یہ عاشقوں کے آنسو لے کر آتی ہے صبح، جو صبح کے وقت ہمیں شبنم کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن، تو چشمے صبح میں آنسو بھرنے لگتے ہیں. صبح بھی رو دیتی ہے، ان کے آنسوؤں کو بھی ساتھ لے کر آتی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ وطن سے محبت کرنے والے، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے اپنے وطن کو بھولیں گے نہیں. یہ دیار غیر میں جا بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی اپنے وطن کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک رائٹر ہیں، انہوں نے ایز اے ایمبیسیڈر، سفیر کی حیثیت سے پاکستان سے باہر ایک وقت گزارا. تو اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو گھر کے در و دیوار کو دیکھ کر ایک شعر مجھے یاد آ گیا اور وہ میرے کانوں میں گونجنے لگا. کوئی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھر کے در و دیوار مجھے کہہ رہے ہیں کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا، بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا، اب لوٹ کر آئے ہو تو گھر کیسا لگا. تو گھر کو کوئی بھول نہیں سکتا، اپنے وطن کو کوئی بھول نہیں سکتا. یہ وہی وطن ہے جہاں پر ہماری یادیں گزرتی ہیں. کچھ چیزیں، کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں فطری محبت کہا جاتا ہے. فطری محبت، جس کہ ہم محبت کرتے نہیں ہیں، ہمیں محبت ہوتی ہے. ہم اپنے والدین سے جو محبت کرتے ہیں یہ محبت فطری محبت ہے، ہم ان سے کرتے نہیں ہیں بلکہ ان سے ہمیں محبت ہے. وطن سے محبت کرتے نہیں بلکہ وطن سے ہمیں محبت ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے. اپنے گھر سے محبت، اپنے وطن سے محبت، اپنے تعلق رکھنے والوں سے محبت، یہ ہماری فطرت میں شامل ہوتی ہے. اپنے خون سے محبت، یہ فطری محبت کہلاتی ہے. اسی طرح یہ وطن کی جو محبت ہے یہ بھی فطری محبت کہلاتی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق کو لب کی بخیا گری. نطق کہتے ہیں زباں کو، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو. لپسٹک سے یاد رکھیے گا، لب. بخیا گری کا مطلب ہے سی دینا. تو مطلب کیا بنا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق کو لب کی بخیا گری، جب بھی وہ ہمارے ہونٹوں زبانوں کو سینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ زبانیں بند ہو جائیں، یہ لب بند ہو جائیں. پاکستان کی جد و جہد میں جو نعرے مسلمان لگایا کرتے تھے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انگریز ہندو یہی چاہتے تھے کہ یہ لب بند ہو جائیں، یہ زبانیں بند ہو جائیں، پاکستان حاصل کرنے کے حق میں کوئی نعرہ نہ لگے. اس کی تشکیل کے لیے جو قدم مسلمانوں نے اٹھایا یہ یہیں رک جائے. یہ چاہتے تھے کہ یہ آواز بلند نہ ہو. کہتے ہیں وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق کو لب کی بخیا گری، فضا میں اور بھی نغمے نکھرنے لگتے ہیں کہ کب تک تم ہماری آوازوں کو بند کرو گے اور کب تک تم ہمارے بیانات پر پابندیاں لگاؤ گے اور کب تک اس گفتگو کو پابند کرنے کی کوشش کرو گے. وہ آواز جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے اٹھ چکی ہے اب وہ رکنے والی نہیں ہے. اب انقلاب کے لیے ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، تبدیلی کے لیے قدم بڑھا دیا ہے. یہ انقلاب تبدیلی وہ والی جو ہم نے 14 اگست 1947 کو ہم نے اٹھائی تھی. آج یہ زمین دوبارہ قربانیوں کے خون کے لیے پیاسی ہو چکی ہے اور اب دوبارہ وہ وقت آ چکا ہے کہ دوبارہ ہم وہی قدم اٹھائیں، دوبارہ اپنے آبا و اجداد کی اس روایت کو، اس شان کو، اس انداز کو دوبارہ اندازہ کریں اور اپنے وطن کو دوبارہ بدلیں. کہتے ہیں وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق کو لب کی بخیا گری، وہ جب بھی ہمارے بیانات پر، ہماری زبانوں پر تالے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، فضا میں اور بھی نغمے نکھرنے لگتے ہیں. یہ آوازیں بند نہیں ہو سکتی، انہیں کوئی کسی کا اچھا بھی بند نہیں کر سکتا. یہ آوازیں مومنوں کے دل سے نکل رہی ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو طاقت پرواز ہے تبھی تو یہ ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی ہے سینہ بہ سینہ. اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ در قفس پہ اندھیری کی مہر لگتی ہے. در کہتے ہیں دروازے کو، در چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں، اور قفس کا مطلب ہے پنجرا. قید خانے کو بھی قفس کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ بنا در قفس کا، قید خانے کا دروازہ، در قفس. کہتے ہیں در قفس پہ اندھیری کی مہر لگتی ہے. یہ پاکستان حاصل کرنے والوں کی جد و جہد و آزادی کو روکنے کے لیے اس زمانے میں
ہندوؤں نے انگریزوں نے مسلمانوں کو بند کر دیا تھا قید خانوں میں، ان میں یہ بھی شامل تھے. اسی سلسلے میں جیل کی سیر کر کے آئے تھے. کہتے ہیں کہ میں قید خانے میں جو موجود ہوں نا، دشمن نے یہ سمجھا ہے کہ شاید قید اندھیری کال کوٹری میں رکھ کر میرا تعلق میرے اپنوں سے توڑ سکتے ہیں یہ لوگ. ان کا خیال یہ کہ شاید ایسا ہو جائے گا، یہ اندھیری کال کوٹریوں میں رہیں گے تو ان کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، ان کا اپنے لوگوں سے تعلق ٹھنڈا پڑ جائے گا، اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گے، یادوں کو بھول جائیں گے، پیاروں کو بھول جائیں گے. کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. در قفس پہ اندھیری کی مہر لگتی ہے. ارے جب کبھی یہ قید خانے کا دروازہ بند کرتے ہیں اور پوری کال کوٹری میں اندھیرا پھیل جاتا ہے، گویا در قفس پر اندھیری کی مہر لگ جاتی ہے. پوری کال کوٹری میں اندھیرا لانے کا سبب یہ در قفس بن جاتا ہے، جیل کا قید خانے کا دروازہ بنتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، در قفس پہ اندھیری کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں. یہ یادیں، والدین کی یادیں، محبتیں اور اپنے دوستوں کی محبتیں، رشتہ داروں کی محبتیں، ان کی یادیں ہمارے دل پر ایسے ہی اتر رہی ہوتی ہیں جیسے ستارے اندھیری رات میں عاشقوں کو راہ دکھاتے ہیں، انہیں ڈرنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ کتنے دروازے بند کرو گے، کتنے انتظامات کرو گے اندھیرے پھیلانے کے لیے. ہم اندھیروں میں رہنے والے نہیں ہیں، ہمارا تعلق ہمارے اپنوں سے نہیں توڑا جا سکتا. در قفس پہ اندھیری کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں. یہ اندھیرے میں بیٹھ کر بھی اپنے پیاروں کی صورتیں روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ روشنی، وہ ان ستاروں کی روشنی جو اس کے دل پر اتر رہی ہوتی ہے. یہ تھی جناب فیض احمد فیض کی پہلی غزل. امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. بہرحال آپ سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ علم جب بھی حاصل کریں تو صرف اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ وہی پیغام جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.